اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس اس چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، دنیا میں محنت کرنے والے آخرت میں سخت تھکے ہوئے ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ تسقی من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ لیس لهم طعام الا من ضریع، ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ ان کو طاقت دے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی محنت اور عمل کے انجام سے خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، وہ اونچی جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں کوئی فضول اور بے فائدہ بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے بستر ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور تیار رکھے گئے پیالے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قطار میں سجے ہوئے نرم تکیے اور بچھے ہوئے خوبصورت قالین ہوں گے۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کس طرح بچھائی گئی ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، تم ان پر داروغہ نہیں ہو، إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، ہاں جو شخص منہ پھیرے اور انکار کرے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اسے بہت بڑا عذاب دیے گا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہمارے ہی ذمے ان کا حساب بھی لینا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ہولناک خبر بیان کرتا ہے۔ کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، ان کے اعمال بیکار ہوں گے۔ دنیا میں بہت محنت کی لیکن اللہ کے لیے نہیں، اس لیے آخرت میں صرف آگ اور تکلیف ملے گی۔ خاردار جھاڑی کا کھانا ملے گا جو نہ بھوک مٹائے گا نہ فائدہ دیے گا۔
دوسری طرف کچھ چہرے روشن ہوں گے، خوش ہوں گے، ان کے لیے جنت میں بلند مقام، راحت، چشمے، نرم بستر، پیالے، تکیے اور خوبصورت قالین ہوں گے۔ کسی قسم کی فضول یا تکلیف دہ بات نہیں ہوگی۔ اللہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اونٹ کی عجیب تخلیق، آسمان کی بلندی، پہاڑوں کی مضبوطی، زمین کا بچھونا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، زبردستی کرنا نہیں۔ جو انکار کرے گا اللہ اسے پکڑے گا۔ آخر کار سب نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور حساب بھی اللہ ہی نے لینا ہے۔